نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ طہ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ توبہ رکوع نمبر 11 کی پہلی آیت مبارکہ آیت نمبر 81 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جنگ میں رسول اللہ سے پیچھے رہ جانے والے خوش ہوئے اور انہوں نے اسے ناپسند کیا کہ وہ اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور انہوں نے کہا گرمی نہ نکلو، آپ کے لیے جہنم کی آگ اس سے زیادہ بہت زیادہ سخت ہے اگر وہ سمجھے۔ پھر آیت نمبر 82 میں فرماتا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ، یہ ان کاموں کی سزا ہے جو وہ کرتے تھے۔ اس سے پچھلی آیات مبارکہ میں جس طرح سے منافقین کی بدعملی کا ذکر ہوا، اس آیت کریمہ میں ان کی ایک اور قبیح حرکت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کا سبب یہ بنا کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہونے لگے تو لوگوں کو بھی ساتھ چلنے کا حکم فرمایا۔ سخت گرمی کا موسم تھا، بعض منافقین نے بیماری کا بہانہ بنایا اور پیچھے رہ گئے، بعض نے کہا حضور گرمی شدید ہے، سفر لمبا ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ مرحلہ برداشت کریں۔ تو یہ آیات نازل ہوئیں۔ وہ منافقین جو ہیلے بہانے بنا کر پیچھے رہ گئے یہ بہت خوش تھے کہ وہ رہ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، محبوب آپ ان سے کہہ دیں دوزخ کی آگ اس گرمی سے کہیں زیادہ سخت ہے اور دائمی ہے، اگر وہ یہ سمجھ لیتے تو ایسی حرکت نہ کرتے، یہ ہنسیں کم روئیں زیادہ۔ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والوں میں ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو خثیمہ بھی تھے، اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو گئے چند دن گزرے تھے، یہ ایک دن اپنے باغ میں آئے، ٹھنڈی ہوا، چھاؤں، پانی، پھل، ایسی نعمتیں موجود تھیں۔ 2 مکان تھے، خدام تھے، ہر مکان میں ایک بیوی تھی۔ یہ انعامات دیکھ کر رو پڑے اور کہا یہ انصاف نہیں، حضور تو تپتی ریت میں ہوں اور میں یہاں درختوں کے سائے میں سب کچھ چھوڑا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تبوک روانہ ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ یہ ان کا کارنامہ تھا جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے تھے۔ مدینہ منورہ میں رہنا بہت بڑی خوش قسمتی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں مدینہ منورہ کا قیام بھی فائدہ مند نہیں۔ مدینہ منورہ کی برکتیں، وہاں کا قیام اسی وقت مفید ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت میں ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل نہ ہونا اور بہانے بنا کر پیچھے بیٹھ رہنا اور اس سازش پر خوش ہونا یہ منافقین کا عمل ہے۔ اللہ ایسی قبیح حرکتوں سے ہم سب کو بچائے۔ اور آیت کریمہ میں منافقین کے اس عمل کی مذمت کی گئی ہے کہ وہ حضور سے پیچھے رہ گئے، نہ یہ کہ وہ پیچھے رہ گئے بلکہ اوروں کو بھی روکتے تھے کہ نہ جاؤ، سخت گرمی ہے۔ اور آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا گیا کہ وہ ہنسیں تھوڑا ہنسیں اور روئیں زیادہ۔ یہ دنیا کی زندگی 4 روزہ ہے، یہ ہنسی خوشی میں گزار دیں گے اور آنے والی ابدی زندگی میں انہیں رونا ہی رونا ہے، اور یہ امر خبر کے معنی میں ہے کہ قریب ہے وہ ہنسیں گے کم اور روئیں گے زیادہ۔ اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 83 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ آپ کو ان منافقوں کے کسی گروہ کی طرف بلائے اور یہ سب آپ سے جہاد میں جانے کے لیے اجازت طلب کریں تو انہیں کہیں کہ اب تم کبھی بھی میرے ساتھ نہیں جا سکو گے اور کبھی میرے ہمراہ دشمن سے نہیں لڑ سکو گے۔ تم پہلی مرتبہ بیٹھے رہنے پر راضی ہو گئے تھے، اب پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔
پہلی آیہ کریمہ میں منافقین کی بدقسمتی کا ذکر ہوا کہ انہوں نے غزوہ تبوک میں جانے کی دعوت کو قبول نہ کیا اور پیچھے بیٹھے رہے، اور اس آیت مبارکہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ منافقین اب خود جہاد میں جانے کی خواہش کریں گے۔ تو انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ منافقین اب خود جہاد میں جانے کی خواہش کریں گے، تو انہیں فرما دیا جائے تم پہلے پیچھے بیٹھے رہے، اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اس آیت کریمہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی خبر دی گئی ہے کہ غزوہ تبوک کے بعد منافقین آپ سے کہیں گے تبوک تو ہم نہ جا سکے، اب ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور موقع ضائع نہیں کریں گے۔ محبوب جب وہ ایسی بات کریں تو آپ انہیں روک دیں کہ تمہیں کسی جہاد میں شامل ہونے کی اجازت نہیں، کہ پہلے تم نہ گئے تھے، اب ہم نہیں چاہتے کہ تم چلو۔ اس آیت کریمہ میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو غیبی خبریں دی گئیں۔ ایک تو یہ کہ آپ تبوک سے بخیر و عافیت واپس مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے، دوسری یہ کہ منافق محض دکھاوے کے لیے، اپنا نفاق چھپانے کے لیے کہتے ہیں کہ حضور ہم آئندہ غزوات میں آپ کے ساتھ رہیں گے۔ محبوب جب منافقین یہ کہیں تو آپ انہیں واضح کر دیں کہ آئندہ تم ہمارے ساتھ کسی جہاد میں شامل نہیں ہو سکتے، کہ پہلی مرتبہ پیچھے رہ گئے ہو۔ یہ ان پر عذاب الہی تھا کہ حضور کی ہم رکابی سے دور کر دیے گئے۔ حضور کا قرب رب کی رحمت ہے، آپ سے دوری خدا کا غضب ہے۔ اور آیت مبارکہ کے آخر میں فرمایا گیا کہ تم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ خالفین کا معنی ہے، یہ بھی کیا گیا ہے کہ فاسدین کے ساتھ بیٹھے رہو، فاسدین لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے تم نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کی، اب اس کی پاداش میں تمہیں ساتھ جانے سے انکار کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 84 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور ان میں سے کسی کی میت پر نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور وہ فسق میں ہی مر گئے۔ پچھلی آیت کریمہ میں منافقین کے بارے میں ذکر تھا کہ محبوب انہیں جہاد میں شریک ہونے سے روک دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد میں ان کی ذلت تھی، اور اس آیت کریمہ میں ارشاد ہے کہ ان کی میتوں پر نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں، اس میں ان کی اور رسوائی ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کا سبب یہ بنا، عبداللہ بن ابی مشہور منافق تھا، قبیلہ بنو خزاج کا سردار تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت میں کوئی کمی نہیں کرتا تھا۔ یہ بیمار ہو گیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور عرض کی مجھے اپنی قمیص عطا کر دیں، میں اس میں کفن دیا جاؤں اور میری نماز جنازہ آپ پڑھائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اپنی قمیص بھیج دی۔ یہ قمیص دیکھ کر عبداللہ بن ابی نے کہا، حضور مجھے اپنی نچلی قمیص دیں جو جسم سے لگی رہتی ہے۔ کچھ وقفہ بعد یہ مر گیا۔ اس کا بیٹا عبداللہ صحابی تھا، حاضر ہوا، قمیص مانگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص عطا فرما دی۔ اس پر سیدنا عبداللہ عمر بن خطاب نے عرض کی کہ حضور وہ تو بدبخت تھا، خبیث تھا، آپ نے اپنی طیب و طاہر قمیص کیوں دی؟ آپ نے فرمایا عمر یہ قمیص اسے فائدہ نہیں دے گی، مجھے امید ہے کہ اس کی برکت سے 1000 منافقین اسلام قبول کریں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میت تیار ہو جانے پر اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حضور مصلی پر کھڑے ہوئے تو عمر فاروق نے پھر عرض کی، حضور یہ تو منافق ہے، آپ اس کی نماز کیوں پڑھاتے ہیں؟ فرمایا ابھی تک مجھے میرے رب نے منافقین کی نماز پڑھانے سے روکا نہیں۔ یہ فرمایا اگر 70 بار بھی آپ دعائیں مغفرت کریں گے تو پھر بھی ہم انہیں نہیں بخشیں گے۔ اگر میں جانتا کہ 70 بار سے زیادہ دعا کرنے سے اس کی بخشش ہو جائے گی تو زیادہ دعا کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز پڑھا دی۔ جب قبر میں رکھا گیا تو حضور نے قبر سے اس کی میت نکلوائی اور قمیص پہنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم کرم، عظیم رحمت کو دیکھ کر منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے سے روک دیا گیا۔ قمیص عطا کرنے میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ عبداللہ بن ابی نے اپنی قمیص حضرت عباس کو پہنائی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کا بدلہ دے دیا کہ حضرت عباس پر اس کا احسان نہ رہ جائے۔
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज पढ़ाने, कमीज़ पहनाने में हिकमत ये भी थी कि आपके अखलाक को देखकर मुनाफिक मुखलिस मोमिन होंगे। चुनाचे 1000 बंदा ये लोग ताइब हुए, 1000 बंदे ताइब हुए। कमीज देने में ये भी हिकमत थी कि उसका बेटा अब्दुल्ला जो मुखलिस जाबाज सहाबी थे वो रंजीदा खातर ना हो। अगली आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ए कुरान पढ़ने वाले, दुश्मनों का माल और औलाद तुझे ताज्जुब में न डाले, उसके सिवा नहीं अल्लाह चाहता है कि उन्हें उसी के सबब दुनिया में आज़ाब दे और उसी कुफ्र की हालत में उनकी जानें निकल जाएं। इस आयत पाक में हर कुरान पढ़ने वाले से खिताब है कि कुफ़ार और मुशरिकीन मुनाफिक के यहाँ माल और औलाद की फरावानी आपको हैरान न कर दे कि ये लोग हैं तो खुदा के दुश्मन, फिर इस कदर माल और दौलत क्यों है? ये माल और दौलत उनके लिए रहमत नहीं बल्कि अज़ाब इलाही है। अल्लाह ताला का इरादा यह है कि उन्हें उनके माल औलाद उनके लिए वबाल जान बन जाएं। उन्हें पता चल जाए कि जिस माल सामान इकट्ठा करने के लिए मर रहे हैं यही चीज़ें उनकी हलाकत का सबब बनेंगी। आयत मुबारका में ईमानदारों को दर्स दिया जा रहा है कि वो कुफार की अमीरी मालदारी पर हैरान ना हो। मोमिन की गुर्बत काफिर की माली कुव्वत से बहुत अच्छी है। ये भी वाज़ेह हो रहा है कि काफिर के माल जायदाद को देखकर ये कहना कि उन पर खुदा राजी है नाजायज़ है। अबू जहल, अबू लहब, फ़िरौन, नमरूद, शदाद माली लिहाज से बड़े थे मगर खुदा के दुश्मन थे। आयत नंबर 86-87 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, और जब उन पर कोई सूरत उतारी जाती है कि अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल के साथ मिलकर जिहाद करो तो उनसे साहिब इस्तिताअत इजाज़त मांगते हैं कि हमें पीछे बैठे रहने वालों के साथ छोड़ दें। वो पीछे रहने पर राज़ी हो गए और उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई, वो समझते नहीं। इस आयत करीमा में फ़रमाया जा रहा है मुनाफिकीन को उनका माल, उनकी औलाद जिहाद से रोकते हैं। जब कभी ऐसे अहकाम नाजिल होते हैं कि ईमान के अंदर इखलास पैदा करो, जिहाद में शरीक हो जाओ, तो वो पीछे रहने के लिए बहाने बनाते हैं और अपने को माजूरों मजबूर लोगों के साथ बैठे रहने की कोशिश करते हैं। मुजाहिदीन के साथ जाने पर राज़ी नहीं होते, पीछे रह जाने वाले मुनाफिकीन या औरतों के साथ रहने को तरजीह देते हैं। उनके दिलों पर निफाक की मोहर लगा दी गई है। अब वो अच्छे बुरे में फ़र्क नहीं कर सकते। आयत करीमा में इरशाद है कि जब उन पर सूरत उतारी जाती है, यहाँ पर जो सूरत है वो बमाना आयत के है, जिससे पता चलता है कि कभी आयत को भी सूरत कह दिया जाता है। और आयत मुबारका में इरशाद है कि उन्हें हुक्म दिया गया अल्लाह पर ईमान लाओ। मुनाफिक खुदा को तो मानते थे, अल्लाह पर ईमान लाने का माना ये हुआ रसूलुल्लाह पर ईमान लाओ, कि अल्लाह पर ईमान लाने के लिए ज़रूरी है कि उसके रसूल को दिल की गहराइयों से अल्लाह का रसूल माना जाए। आयत मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर जिहाद का हुक्म दिया गया, जिससे वाज़ेह है कि अपने तौर पर भी जिहाद इबादत है मगर हुजूर के साथ मिलकर जिहाद करना हसीन तरीन इबादत है। और आयत मुबारका के आखिर में ये फरमाया गया, उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई। जब ईमान को जिला बख्शने, अल्लाह को राज़ी करने, अपने गुनाह बख्शवाने का मौका आया तो उन्होंने फ़ायदा न उठाया। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्र करम बन कर आए, उजड़ी खेतियों पर बरसे, वो बंजर ज़मीन सरसब्ज़ व शादाब हो गई, मगर उनकी शूमी किस्मत के उन्होंने फ़ायदा न उठाया। कुफ्र की तरफ तवज्जो करते करते उनका दिल इस हद तक पहुंच गया कि ईमान लाने का इम्कान ही नहीं रहा, और ये मोहर जो उनके दिलों पर लगा दी गई उनकी सख्ती, नाफरमानी, हठ धर्मी के सबब लगी।
آیت نمبر 88 اور 89 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لیکن رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا اور انہی کے لیے سب اچھائیاں ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنتوں کو تیار کر رکھا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پہلی آیات مبارکہ میں کفار و مشرکین کی صفات کا بیان ہوا ہے کہ جہاد سے بھاگنے کے لیے ہیلے بہانے بناتے ہیں، ان کی سزا دوزخ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مومنین کی صفات کا ذکر ہے اور ان کی جزا جنت ہے، اور فرمایا گیا کہ منافقین کی سازشوں سے جہاد پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کہ مخلصین ایماندار حضور کے ساتھ ہیں۔ حضور کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے، محبوب منافقین کے پیچھے رہ جانے کا آپ کوئی فکر نہ کریں، آپ کے ساتھ مخلص ایماندار جانباز صحابہ ہیں۔ ایسے مخلصین جانبازوں کے لیے دین دنیا کی بہترین بھلائیاں ہیں، انہیں دنیا میں فتوحات نصیب ہوگی، قبر میں حساب سے رہائی، قیامت میں اللہ کی رضا ان کے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخلصین کے لیے جنتیں بنا دی ہیں جن کے نیچے بہت سی نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں سے کبھی بھی نکلیں گے نہیں۔ یہ انعامات ہمیشہ ہمیشہ ان کے لیے ہے، یہ ان کی بڑی کامیابی ہے۔ یہ بتاؤ کہ ایمانداروں کی عظمت کو اس طرح ذکر فرمایا گیا ہے کہ وہ حضور کے ساتھ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے اور دوسرے سارے انعامات اس نعمت کے تابع ہیں۔ ایمانداروں کی عظمت اس طرح بھی واضح فرمائی گئی کہ انہوں نے اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ان خدمات کا صلہ یہ دیا گیا ہے کہ قیامت کے دن ان کے لیے جنات ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں منافقین کی بدعملی بہانہ بازی کا ذکر تھا، اس میں ایمانداروں کی استقامت، ہمت، جاں بازی کا ذکر ہے۔ چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں، باطل کے بعد حق، نفاق کے بعد اخلاص، کفر کے بعد ایمان کا ذکر حق اور صداقت کے عنوان کو نمایاں کر رہا ہے۔ اور اسی آیت مبارکہ پر سورہ توبہ کے رکو نمبر 11 کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں کو ہدایت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اور ہمیں اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رکھ کر امت مسلمہ کے درمیان اتحاد اور محبت پیدا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔